اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب موحد قطعی جنتی ہے، حدیث نمبر 143، اردو ترجمہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں سوائے پالان کی پچھلی لکڑی کے کچھ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ بن جبل، میں نے عرض کیا، میں حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر چلے، اس کے بعد فرمایا، اے معاذ بن جبل۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرما بردار خدمت میں حاضر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر چلے، اس کے بعد فرمایا، اے معاذ بن جبل۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرما بردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جانتا ہے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کو پوجیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پھر آپ تھوڑی دیر چلے، فرمایا، اے معاذ بن جبل۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جانتا ہے بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ جب بندے یہ کام کریں، یعنی اسی کی عبادت کریں، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حق یہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ کرے۔ حدیث نمبر 144، اردو ترجمہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر سوار تھا، جس کا نام عفیر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تو جانتا ہے اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو شخص شرک نہ کرے، اللہ اس کو عذاب نہ دے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خوش نہ کر دوں لوگوں کو یہ سنا کر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مت سنا ان کو، ایسا نہ ہو کہ وہ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں۔ حدیث نمبر 145، اردو ترجمہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تو جانتا ہے اللہ کا حق بندے پر کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حق یہ ہے کہ پوجا جاوے خدا اور شریک نہ کیا جاوے اس کے ساتھ کوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جانتا ہے بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ حق یہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ کرے، یعنی ہمیشہ کا عذاب جیسے مشرکوں کو ہوگا۔ حدیث نمبر 146، اردو ترجمہ۔ اوپر والی حدیث کی طرح حدیث ہے، لیکن ایک اور سند سے مروی ہے۔ حدیث نمبر 147، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے تھے، اور ہمارے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور آدمیوں میں اتنے میں
اور آدمیوں میں۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور باہر تشریف لے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس آنے میں دیر لگائی تو ہم کو ڈر ہوا کہ کہیں دشمن آپ کو اکیلا پا کر نہ مار ڈالے۔ ہم گھبرا گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے میں گھبرایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا اور بنی نجار کے باغ کے پاس پہنچا۔ بنی نجار انصار میں سے ایک قبیلہ تھا۔ اس کے چاروں طرف دروازے کو دیکھتا ہوا پھرا کہ دروازہ پاؤں تو اندر جاؤں، کیونکہ گمان ہوا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر تشریف لے گئے ہوں۔ دروازہ ملا ہی نہیں۔ شاید اس باغ میں دروازہ ہی نہ ہوگا، یا اگر ہوگا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو گھبراہٹ میں نظر نہ آیا ہوگا۔ دیکھا کہ باہر کنویں سے ایک نالی باغ کے اندر جاتی ہے۔ میں لومڑی کی طرح سمٹ کر اس نالی کے اندر گھسا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ؟ میں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا حال ہے تیرا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں تشریف رکھتے تھے، پھر آپ تشریف لے گئے اور آپ نے آنے میں دیر لگائی تو ہم کو ڈر ہوا کہ کہیں دشمن آپ کو ہم سے جدا دیکھ کر نہ ستائیں۔ ہم گھبرا گئے اور سب سے پہلے میں گھبرا کر اٹھا اور اس باغ کے پاس آیا۔ دروازہ نہ ملا تو اس طرح سمٹ کر گھس آیا جیسے لومڑی اپنے بدن کو سمیٹ کر گھس جاتی ہے، اور سب لوگ میرے پیچھے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو ہریرہ، اور عنایت کی مجھ کو اپنی جوتیاں نشانی کے لیے، تاکہ اور لوگ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات کو سچ سمجھیں، اور فرمایا، میری یہ دونوں جوتیاں لے کر جاؤ، اور جو کوئی تجھے اس باغ کے پیچھے ملے اور وہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ خدا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات پر دل سے یقین رکھتا ہو، تو اس کو یہ سنا کر خوش کر دے کہ اس کے لیے جنت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں جوتیاں لے کر چلا تو سب سے پہلے میں عمر رضی اللہ عنہ سے ملا۔ انہوں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، جوتیاں کیسی ہیں؟ میں نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دے کر مجھ کو بھیجا ہے کہ میں جس سے ملوں اور وہ گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ کی لا الہ الا اللہ کی دل سے یقین کر کے تو اس کو جنت کی خوشخبری دوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ہاتھ میری چھاتیوں کے بیچ میں مارا تو میں سرین کے بل گرا۔ پھر کہا، اے ابو ہریرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ جا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ کر چلا گیا اور رونے والا ہی تھا کہ میرے ساتھ پیچھے سے عمر رضی اللہ عنہ بھی آ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تجھے کیا ہوا؟ میں نے کہا، میں عمر رضی اللہ عنہ سے ملا اور جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دے کر بھیجا تھا پہنچایا۔ انہوں نے میری چھاتیوں کے بیچ میں ایسا مارا کہ میں سرین کے بل گر پڑا اور کہا، لوٹ جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنی جوتیاں دے کر بھیجا تھا کہ جو شخص ملے اور وہ گواہی دیتا ہو لا الہ الا اللہ کی دل سے یقین رکھ کر تو خوشخبری دو اس کو جنت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، ایسا نہ کیجیے، کیونکہ میں ڈرتا ہوں لوگ اس پر تکیہ کر بیٹھیں گے، ان کو عمل کرنے دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، ان کو عمل کرنے دو۔ حدیث نمبر 148، اردو ترجمہ انس بن مالک سے روایت ہے
یہ معاذ بن جبل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے سواری پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، انہوں نے کہا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور فرما بردار ہوں آپ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، انہوں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ اور فرما بردار ہوں آپ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، انہوں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرما بردار ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گواہی دے اس بات کی سوائے خدا کے کوئی سچا معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ حرام کرے گا اس کو جہنم پر۔ معاذ نے کہا یا رسول اللہ، میں اس کی لوگوں کو خبر کر دوں وہ خوش ہو جاویں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو وہ تکیہ کر لیں گے اس پر۔ پھر معاذ رضی اللہ عنہ نے گناہ سے بچنے کے لیے مرتے وقت تک یہ حدیث بیان کی۔ یہ تھے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 143 سے 148 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔